شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا تو جب وہ عدالت میں اپنا ایڈریس شوہر کا لکھواتی ہے نا، وہ دیتا اس محلے کا، وہ ایڈریس اس محلے کا لکھواتی ہے۔ ڈاکیہ جب خلا کا کاغذ لے کے آئے گا تو جب اسے گھر نہیں ملے گا وہ واپس لوٹ جائے گا، پھر دوبارہ آئے گا پھر نہیں ملے گا۔ یہ تو اطلاع ہی نہیں ہے شوہر کو، یہ شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق دینی ہے یا خلا لینا ہے۔ اور یہاں تک کہ 3 نوٹس ملنے کے بعد جب شوہر کو خبر ہی نہیں ہوتی، ادھر سے عدالت اسے کیا کر لیتی ہے، فارغ کر لیتی ہے۔ یہ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ طلاق کا معاملہ ہو یا شادی کا معاملہ ہو، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ یہ انسان کی زندگی، حضور نے فرمایا کہ حرام چیزوں میں، اللہ کے حلال چیزوں میں اللہ کے ہاں جو سب سے ناپسندیدہ لفظ حلال ہے لیکن اللہ پسند نہیں کرتا وہ طلاق ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا وہ طلاق۔ ہمارے ہاں چھوٹے سی غصے کے اوپر ہماری زبان پھسل جاتی ہے، ہم طلاق 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 میں۔ ہمارے ہاں کئی معاملات ہیں، وہ کہتے ہیں وہ غصے میں تھا، اسے ہوش نہیں تھا، وہ جلدی میں بول گیا۔ بھائی طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے، طلاق کا معاملہ جو ہوتا ہے غصے کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اسے خبر ہوتی ہے، اس کا جو بی پی ہائی ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ کیا کرے، وہ غصے کے لیے فیصلہ کر جاتا ہے لیکن بعد میں افسوس کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ اسی لیے اللہ رب العزت نے حرام مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا، حرام مال سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، حرام مال سے کوئی حج قبول نہیں ہوتا، حرام مال سے کوئی خیرات قبول نہیں ہوتی۔ کسی نے کہا کہ بھئی حرام مال ہے تو کیا ہے، بندہ کسی غریب کی خدمت تو کر رہا ہے۔ تو صوفیہ نے فرمایا کہ بات تو ٹھیک ہے، یاد رکھنا کہ گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا، بھلے پانی ہے وہ، گندا پانی پانی ہی ہوتا ہے لیکن اس سے وضو نہیں ہوتا۔ حرام پیسہ پیسہ ہی ہوتا ہے لیکن اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم اپنے معاملات کو دیکھیں اور اس بات کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ کس کو؟ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ راضی ہوگا تو سارے معاملات کیا ہو جائیں گے؟ آسان ہو جائیں گے۔ ہم راضی کس طرح کریں؟ ہم کوشش کریں کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، کوشش کریں قرآن کا ہم پر حق ہے، ہم اس کو مسجد میں کھولیں تاکہ مسجد گواہ بن جائے، ہم اسے گھر میں کھولیں تاکہ گھر گواہ بن جائے۔ رمضان میں ایک عادت بنائیں اپنے گھر کے اندر قرآن کو کھولنے کی۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے، آپ تشریف فرما تھے تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں بھی وہاں موجود تھی۔ تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا کے الفاظ تھے، اے مالک تو مجھ سے راضی ہو جا۔ کیا الفاظ تھے؟ بولیں، اے مالک تو ہم سے راضی، مجھ سے راضی ہو، ہم سے راضی ہو۔ بار بار دعا کی تکرار تھی کہ مالک راضی ہو جا، اے مالک راضی ہو جا، ایک مالک راضی ہو جا۔ تو جب وہ بار بار اس لفظ کی اور اس عبادت کی تکرار کر رہے تھے تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے پیچھے سے کہا، اے سفیان چپ ہو جا، تو نے ایک بار کہا میں خاموش رہی، تو نے دوسری بار کہا میں خاموش رہی، تو نے بار بار یہ لفظ دہرا رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، بس کر۔ تو آپ بتائیں یہ لفظ اچھا نہیں ہے؟ بھئی لفظ تو بہت اچھا ہے۔ دعاؤں کا خلاصہ یہ کہ اللہ تو راضی ہو، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر، تو ہم سے راضی ہو۔ لیکن اولیاء اللہ کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اللہ کے ولیوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ وہ سبق تھا، اس نے کہا کہ پھر میں کیا بولوں، میں یہی بولوں گا کہ اللہ راضی ہو، اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا۔ کہا نہیں یہ تو بول، لیکن ایک بات میں تجھ سے پوچھتی ہوں۔ کہا پھر سفیان ثوری نے حضرت رابعہ بصریہ سے پوچھا پھر میں کیا بولوں؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو، میں تجھ سے پوچھتی ہوں کیا تو اپنے آپ سے پوچھ، کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو اللہ سے راضی ہے؟ تیرے دل میں خواہش نہیں ہے کہ میرے پاس بڑے پیسے بھی ہوں، میرے پاس یہ فلانی بھی ہو، میرے پاس یہ بھی چیز ہو، یہ بھی چیز ہو؟ تو خود ابھی اللہ سے راضی نہیں ہے، تو اللہ کو راضی کرنے چلا ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی سدھار دے، اپنے من کو پاک تو کر لے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے، ہمارے دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھتے ہیں لیکن دل کہیں اور غافل ہوتا ہے، ہماری جبیں سجدہ ریز ہوتی ہے لیکن خیال کہیں اور منتشر ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہم کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ حضرت سفیان ثوری سے کہا کہ دیکھو تو اللہ کو راضی کر رہا ہے، پہلے تو بتا تو رب سے راضی ہے؟
تو رب سے راضی ہے؟ رب نے جو کچھ تجھے دیا ہے، جو مقام تجھے ملا ہے، جو کچھ تجھے ملا ہے، تو اس سے راضی ہے؟ تیری تو خواہش یہ ہے کہ میرے پاس مال بھی کثیر ہو۔ اللہ جتنا جانتا تھا، اللہ جتنا جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تمام علوم کا جاننے والا، اللہ یہ جانتا ہے تجھے کتنا چاہیے، اللہ نے تجھے اتنا دیا، لیکن تو اور مانگ رہا ہے، کہا نہیں اتنا ہی اور چاہیے۔ تیری خواہش ایک کے بعد ایک پیدا ہوتی شروع ہو رہی ہے، تو بتا تو اس سے راضی ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ساتھ حضرت جعفر بن سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے رابعہ بصری سے پوچھا پھر رب کی رضا کیسے حاصل ہوگی، اور رب کب راضی ہوگا، اور رب کب ہم سے راضی ہوگا، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ بندہ رب سے راضی ہے اور رب بندے سے راضی ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارا جو حال، تمہاری جو کیفیت، تمہاری جو حالت اللہ کی نعمت ملنے پہ ہوتی ہے خوشی کے۔ اللہ کی نعمت ملنے پر جو تمہارا حال ہوتا ہے، جو تمہاری کیفیت ہوتی ہے، وہی حال مصیبت میں بھی ہو نا، پھر رب تم سے راضی ہے۔ ہم شکر کے معاملے میں ناشکر ہوتے ہیں، اور مصیبت کے معاملے میں کفران نعمت کر رہے ہوتے ہیں، ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ زبان پہ ہمیں شکایات کا انبار ہوتا ہے۔ کہا نانا رب کی رضا اس صورت میں ہے، جو حال نعمت ملنے پہ بندے کو ہوتا ہے، وہی حال مصیبت کے ملنے پہ ہو تو رب راضی ہوتا ہے، رب کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاملات کو دیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ فرماتے تھے، آپ کی حدیث مبارکہ مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ کتنے بار؟ حضور کو کیا ضرورت ہے استغفار کی، لیکن تعلیم امت کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ 100 بار استغفار پڑھتے کہ اللہ مجھے معاف کر، اللہ تجھے معاف کرنے والا ہے تو معاف کر، تاکہ اللہ کے محبوب کا مقام تو عرفہ والا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر آنے والا وقت، ہر گزرے ہوئے وقت سے آپ کی بلندیاں بڑھاتا جائے گا۔ جتنی سانس گزر رہی ہے نا، اتنی اس ہر سانس میں اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو، مقام کو بلند کر رہا ہے۔ تو استغفار کا معاملہ حضور ہمیں تعلیم دینے کے لیے فرمانے کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، علامہ اسماعیل حقی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے پاس ہوتے اور جب آپ عبادت کے لیے جاتے تو آپ کہتے کہ عائشہ میں اللہ کے لیے وقت نکالنے کے لیے جاتا ہوں، میں عبادت کے لیے جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ایک رات ایسی بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں موجود نہ تھے، میں ڈھونڈنے نکلی۔ علامہ اسماعیل حقی حدیث مبارکہ کو نقل کرتے فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ڈھونڈنے نکلی، میں نے دیکھا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں جلدی سے جب گھر سے نکلی نا، میں نے چادر بھی لے لی حضور کی چادر پڑی تھی، میں نے وہ سر پہ ڈال لی، میں نے کہا اللہ کے نبی کہاں تشریف فرمائیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں گئی تو میں دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے اندر سجدہ ریز ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی کہ میری آہٹ سنی تو حضور نے فرمایا کون؟ کیا فرمایا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں عائشہ۔ کہا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا کہ آپ کی بیوی۔ کہا کون بیوی؟ حضرت عائشہ فرماتی میں گھبرا گئی، میں واپس پلٹی اور بارش مجھ پہ برس رہی تھی، اس بارش کے اندر میں گھر پہ آ کے بیٹھی، میں پریشان تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور اتنی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ اب فرمایا کہ عائشہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ عجیب معاملہ تھا، دو باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک بات یہ کہ جب میں آپ کے پاس دیکھنے کے لیے آئی تو میں نے دیکھا کہ اب سجدے میں، اور میں نے کہا میں عائشہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ میں نے کہا میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا کون ابو بکر؟ میں نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا کون سی بیوی؟ تو آپ فرمایا آپ تو پہچان نہیں رہے تھے۔ آپ فرمایا کہ عائشہ وہ وقت میرے رب کا وقت تھا۔ ہمارے یہاں وقت ہوتا ہے، ڈیوائڈ کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے کھانے کا وقت، سونے کا وقت، دوستوں کا وقت، کام کاج کا وقت، گھومنے پھرنے کا وقت، باہر بیٹھنے کا وقت، ہمارے ساری روٹین دیکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ وقت میرے رب کا وقت تھا، اس وقت میں میرے رب کے سوا میرے پاس کوئی نہیں آتا۔ ہم اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے رب کے لیے بھی وقت نکالا. ایک ہمیں گناہ گار ہونے کے باوجود تو ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں نا. آپ کسی بندے سے پوچھیں بھائی آپ کی کیا خواہش ہے, آپ کی کیا زندگی کی مصروفیت ہے, آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو پورا لسٹ بتائے گا. میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں اس جگہ کام کرتا ہوں کہ میری یہ پرموشن ہو جائے, مجھے یہ مل جائے, میں یہ کر لوں گا, میں گھر لے لوں گا, میں سب کچھ لے لوں گا, میں یہاں سے بچوں کو شادی کروں گا, میرے بچے ہو جائیں گے, میں وہاں جاؤں گا, وہاں گھومنے جاؤں گا, وہاں. یا آپ پوچھیں کسی سے, وہ پورا اپنی پوری زندگی کی روٹین بتائے گا کہ میری فیوچر پلاننگ یہ ہے. اگر اس سے پوچھو کہ یہ سارے منظر کے دوران کسی بھی لمحے موت بھی شامل ہے, اگر اس دوران میں ابھی صبح اٹھوں گا شام مر جاؤں گا, کبھی شامل ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کل اگلا جمعہ ہمیں نصیب ہوگے نہیں, ہمیں شامل ہے. ہم نے اسے نظر انداز کر دیا جو حقیقت ہے, اسے بھاگا نہیں جا سکتا, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. موت ہمارے پیچھے کھڑی ہے, وہ مسکرا رہی ہے. تو سب کو شامل کرتا ہے, مجھے شامل کیوں نہیں کرتا؟ میں تو ضرور آؤں گی, وہ تجھے ملے نہ ملے میں ضرور ملوں گی. وہ منزل تجھے حاصل ہو نہ ہو, اس منزل سے تو ضرور گزرے گا. تو ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس دائرے کے اندر ڈال دیا ہے. ہماری زندگی کے اندر یہ دجالی, میں اکثر کہتا ہوں کہ دجالی دورے ہمیں اتنا مصروف کر دیا گیا, اتنا الجھا دیا گیا, اتنا پریشان کر دیا گیا, ہمیں فکر ہی نہیں, ہمیں تو کھانے پینے کے علاوہ, روزی کمانے کے علاوہ ہمیں اور کوئی خیال ہی نہیں آتا, اتنا مصروف کر دیا گیا. لیکن ان ساری چیزوں کو بھی ضروری ہے, لیکن اللہ کے لیے وقت نکالیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا کہ عائشہ, وہ وقت میرے رب کا وقت تھا, اس وقت میرے رب کے سوا اور میرے سوا کوئی نہیں ہوتا, اور کسی فرشتے کی ضرورت نہیں, کسی رسول کی ضرورت نہیں, کوئی انسان اس وقت میں مجھے خلل نہیں ڈال سکتا, کیونکہ اس وقت میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ میرے راز و نیاز ہوتے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں دوسری بات پوچھنا ہی چاہ رہی ہوں کہ وہ جو بارش تھی, کپڑے بھیگے, گیلے نہیں ہوئے, بارش برس رہی تھی, آپ گیلے نہیں ہوئے. آپ فرمایا کہ عائشہ بارش تو تھی, لیکن وہ بارش یہ بارش نہیں تھی. تجھے بارش نظر آ رہی ہے, وہ اس سے نظر آ رہی ہے کہ تیرے سر پہ میری چادر تھی, اور اللہ نے حجابات اٹھا دیے, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیارا نبی ہوں, اور کہا کہ جس جگہ میں جاتا ہوں وہاں رحمت کی بارش برستی ہے, وہ نور کی بارش ہے, وہ ہمہ وقت ہر جگہ برستی ہے. تو پھر یاد رکھنا, جس جگہ حضور ہوں وہاں رحمت کی بارش ہو, اور جہاں اللہ کے نبی کا ذکر وہاں بارش نہیں ہوگی. جہاں حضور کا نام لیا جہاں وہاں برکتیں نازل نہیں ہوں گی. جہاں حضور کے نام لیوا ہوں ان پر اللہ رب العزت اپنے کرم کو نازل نہیں کرے گا. تو کہا کہ عائشہ یہ رحمت قیامت تک پیغام تھا کہ حضرت عائشہ نے حضور سے نسبت رکھنے والی چادر کو سر پہ رکھا, تو اللہ نے آنکھوں کے پردے ہٹا دیے, ان حجابات کو ہٹا دیا, اور بتا دیا کہ دیکھو یہ محبوب میرا محبوب ہے, اس کی برکتیں, ہر چیز اس کی محتاج ہے, کسی کا محتاج نہیں. ہر رحمت اس کی محتاج ہے. رحمت طلب کرتے کہ یا اللہ ہمیں فخر, ہمیں یہ شرف عطا کر کے ہمیں محبوب برسنے کی توفیق عطا فرما. یہ کمال رب تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں, اللہ رب العزت کو یاد کریں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے والد سے کسی نے پوچھا, حضرت نقی علی خان سے, آپ فرمایا کہ فرعون 500 سال حکومت کرتا رہا. کتنا 500 سال وہ خدا بن کے بیٹھا رہا کہ انا ربکم الاعلیٰ, میں سب سے بڑا رب ہوں, اور کہا کہ وہ گرفتار نہیں ہوا عذاب میں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے روایات نہیں پڑھی کہ فرعون جب صبح تو کہتا میں خدا ہوں, جب رات کو لوگ سو جاتے وہ مصلی بچھاتا اور اللہ کے حضور توبہ کرتا کہ اللہ مجھے معاف کر, مالک تو ہی ہے, لیکن میری شرم ہے, میری غیرت ہے, میں یہاں پہ میری عزت بنی ہوئی ہے, یا اللہ تو شرم پردہ رکھنے والا ہے. تو کہا کہ وہ 500 سال جو اس نے حکومت کی نا, وہ مہلت کیوں تھی؟ وہ توبہ کرتا رہا, رب مہلت دیتا رہا, وہ استغفار کرتا رہا, رب مہلت دیتا رہا. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فرعون جیسا جابر شخص صبح خدا کرتا تھا کہ میں خدا ہوں, میں مالک ہوں, میں رزق دینے والا ہوں, میں تمہارا خدا ہوں, لیکن رات کو سب سو جاتے ہیں, وہ مصلی بچھا کہتا ہے کہ مالک تو ہی ہے, میں توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں. تو رب اسے مہلت دیتا ہے, شاید یہ پلٹ آئے. تو کہا کہ اگر کوئی بھی شخص توبہ اور استغفار کا معاملہ کرے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کی پابندی کرے گا, رب سزا نہیں دے گا اسے, رب اس پر مصیبت نازل نہیں کرے گا.
رب آزمائش میں نہیں ڈالے گا، رب اس کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا۔ کیوں؟ وہ توبہ کرتا ہے، رب مہلت دیتا ہے، وہ استغفار کرتا ہے، رب راستہ دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ رمضان کی برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے، رمضان کی برکتیں ہمیں عبادات کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت نصیب فرمائے، اور ہم رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ چاہیے کہ رمضان کے اندر میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو کہا تھا کہ اپنے دسترخوان کو رمضان میں وسعت دو۔ صوفیہ فرماتے ہیں نا کہ جن کا رمضان منتشر گزرتا ہے، منتشر کا ہم سمجھتے ہو معاملہ کہ ادھر ٹائم پاس کیا، ادھر ٹائم پاس کیا، تراویح کو بار گزار دیا، نمازوں میں گزار دیا، روزے رکھ دیے، کہا کہ یہ میری جملہ آخری جملہ سن لینا، یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو کہ جس کا رمضان دھرم برم گزرتا ہے، منتشر گزرتا ہے، بے ترتیب گزرتا ہے، تو یاد رکھنا اس کا سارا سال خراب گزرے گا۔ جس کا رمضان خراب گزرا اس کے باقی 11 مہینے سکون سے گزریں گے نہیں، اس کے 11 مہینے اسے سکون نہیں ملے گا۔ ادھر تکلیف ختم ہوگی، ادھر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، ادھر مصیبت سے جان چھڑائیں گے، دوسری مصیبت کھڑی ہوگی۔ تو کہا کہ جس نے رمضان کو سنبھال لیا اللہ نے پورا سال اسے سنبھال لیا۔ سمجھا رہی بات؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی قدر کرنے، اس کی عبادات کرنے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔